بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شاہد آفریدی. آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں پاور ٹاکس. کینیڈا نے چائنا کے ساتھ جو تجارتی ڈیل کی ہے اس نے امریکنز کی نیندیں اڑا دی ہیں. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے جتنی بھی بھرپور کوشش کی کہ ویسٹرن ہیمسفیئر سے چائنا کو دور رکھا جائے تجارتی لحاظ سے، وہ سب ناکام ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور اس میں امریکنز کی جو ایک ریکلس پالیسی ہے، ایک جلد باز قسم کی اور ایک ایگریسو، اس میں بہت بڑا رول ہے. دیکھیے، امریکنز نے خود ہی کینیڈا کو اپنے سے دور کیا. ہائی ٹیرفس پہ، کبھی کسی طرز میں کبھی کسی طرز میں. پچھلی جو خاص طور سے جسٹن ٹروڈو کی گورنمنٹ تھی، اس پہ تو بہت زیادہ ان کو تنقید کا نشانہ بناتا تھا ٹرمپ. اور ان کے ساتھ بھی جو کنٹمپرری ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے. تو کیا ایسا ہوا؟ دیکھیے، جو چائنا کی سب سے بڑی اسٹرینگتھ ہے آج کل کے دور میں الیکٹرک وہیکلز. تو کینیڈا نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ آپ الیکٹرک وہیکلز ہمارے کینیڈا میں آپ ہمیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کو جو ٹیرف ہے وہ غیر معمولی حد تک کم کر دیں گے. مثال کے طور سے پہلے تقریباً ٹیرف تھا 100% جتنی بھی چائنیز کارز وہاں پہ امپورٹ ہوتی تھیں. اینڈ ڈو یو نو وٹ از دا ڈفرنس ناؤ؟ 6.1. دا موسٹ فیورڈ نیشن کا انہوں نے اسٹیٹس دے دیا چائنیز کو. یہ اس نے ہلا کے رکھ دیا پورے ویسٹرن ہیمسفیئر کا جو نارتھ امریکہ کا ماحول ہے. ایون یورپینز دے آر پرپلیکس، دے آر سرپرائز کہ یہ کس طریقے سے باتیں کس طرف جا رہی ہیں. ایکچولی دس از دا کائنڈ آف کریکس ان دا ویسٹرن سویلائزیشن. چائنا نے اس طریقے سے اپنے سٹل طریقے سے اپنے آپ کو ویسٹرن مارکیٹس میں جگہ بنائی ہے کہ اس نے کہ وہ لاجواب ہے. مثال کے طور سے ابھی اسپین کے ساتھ جو ان کا ہنگری، اسپین، اٹلی کے ساتھ جو ان کی کمپنیز وہاں پہ بیٹریز بنانے والی کمپنیز، الیکٹرانک وہیکلز والی کمپنیز، انہوں نے اپنے پلانٹس بنائے ہیں. بلینز آف یوروز کے انویسٹمنٹ ہوئی ہے. وہ ناقابل بیان ہے. لیکن یہ جو امریکہ کے کوریڈور میں یہاں پہ آ کے ان کی ٹریڈ انگرس اور وہ مارکیٹ پہ قبضہ تو نہیں کہیں گے، قابو کرنا ایک کوپریشن والا ماحول ہے، وہ ایک غیر یقینی بات ہے. اچھا، اس میں کینیڈا کو کیا ملے گا یا شاید وہ نقصان میں رہیں گے؟ دیکھیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. آج کل کے دور میں اکنامک کو ایگزسٹنس کا دور ہے. اکنامک انٹر ڈیپینڈنس کا بھی ایک تھیوری بھی ہے جو بتاتی ہے کہ جتنا آپ کنیکٹڈ ہوں گے تو اتنا آپ کی کوپریشن کی فضا بھی بنے گی، تعلقات بھی استوار ہوں گے اور دونوں گرو کریں گے. اور چائنیز فلسفی ویسے بھی ایک نان انٹرونشن فلسفی ہے. کنفیوشنزم سے وہ ڈیرائیو کرتے ہیں اپنی جو کوپریشن کی بات کرتی ہے، ملٹائی پولرٹی کی بات کرتی ہے، اور وہ سب کو ون ون سچویشن، ایک پازیٹیو سم گیمنگ کی بات کرتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جو دیں گے، جتنی بھی گاڑیاں آئیں گی چائنیز الیکٹرک وہیکلز، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ٹیکنالوجیکل نو ہاؤ بھی دیں گے. عام طور سے انٹرنیشنل ریلیشن میں ہوتا نہیں ہے. چاہے وہ رشینز تھے، انہوں نے چائنیز کو کبھی ٹیکنالوجیکل نو ہاؤ نہیں دی. امریکنز تھے، یورپینز تھے، چائنیز نے خود ہی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ریورس انجینئرنگ کے ذریعے سیکھی ہیں. اینڈ دے ہیو ایون آگے بڑھ چکے ہیں وہ بہت سارے چیزوں میں یورپ سے اور امریکہ سے. تو ابھی فرسٹ ان کا جو پلان یہ ہے کینیڈینز اور چائنیز کا کہ 49,000 کار یہ آئیں گی. چائنیز جتنی بھی الیکٹرانک وہیکلز مختلف کمپنی یہ مختلف مارکیٹس میں جگہ بنائیں گی کینیڈا میں. اینڈ کینیڈینز آہستہ آہستہ الیکٹرانک وہیکلز، ان کے پرائم منسٹر نے خود کہا ہے کہ چائنیز ہیو گاٹ دا بیسٹ ای وی کارز ان دا ورلڈ. تو وائی ناٹ یوٹیلائز، وائی ناٹ ٹو کوآپریٹ. اصل میں یہ امریکنز نے ایک اتنا پیرونایا کریٹ کیا ہوا ہے about the Chinese technologies that they are going to steal. یہ خود ایک امریکن نیو کلونیلزم مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا کو بھی ایسے ٹریٹ کرتے رہے ہیں. آپ ان کی اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو ٹیکنالوجی ہے اس کی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. چائنیز کا اوپن سورس ہے اور ان کا ہے کلوز سورس. وہ شیئر نہیں کرتے، سارا وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے ڈفرینٹ طریقے سے جس میں مارکیٹ کو ایکسیس نہیں ہے ان چیزوں کی unless they heavily pay for that. چائنیز کا ماڈل یہ ہے کہ مارکیٹ کو ایکسیس ہو، لوگوں کی زندگی پہ اطلاق ہو. تو یہ جو ان کا فریم ورک ہے کوآپریشن کا، اس سے یقیناً کینیڈین آٹو انڈسٹری کو فائدہ ہوگا. الیکٹرانک وہیکل سے ٹیکنالوجیکل ٹرانسفر ہوگی ایک طرف. دوسری طرف ایک پہلو اور بھی ہے، یقیناً اس سے ڈومیسٹک جو ان کی ٹریڈیشنل گاڑی بنانے، کاریں بنانے والی کمپنی ہیں، ان کو امیجیٹ تھوڑا نقصان ہو سکتا ہے. کیونکہ نیچرلی وہ جب چائنیز کاریں سستی ہوں گی تو لوگ پھر کیوں لیں گے کینیڈین روایتی کاریں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ کینیڈین گورنمنٹ دے کین مینیج، دے مسٹ ہیو تھاٹ اباؤٹ. دیکھیے،
ویسٹرن ہیمسفیئر میں نا ایک پورا ایک نئی سوچ ابھر رہی ہے کہ امریکنز آر ناٹ اے ریلائبل پارٹنر. امریکیوں پہ بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. امریکنز اپنے خود وائٹ کمیونٹی یا ایون یورپینز پہ حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں, تو آپ ان سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ ون فائن ڈے دے میں تھنک یار یہ کینیڈا بھی ہمارے لیے تھریٹ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک ویسٹرن ہیمسفیئر میں ایک بڑی نئی گیمنگ چل رہی ہے, جس کی وجہ سے ابھی مسٹر ٹرمپ جو ہے یہ لاطینی امریکہ پہ تو بڑا جیسے کہتے ہیں نا بخل, مطلب ہے کہ ایگریسو پالیسی میں کبھی ایک پہ حملہ کر رہا ہے, دوسرے کو تھریٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی کوئی بھی نہیں آ سکتا, نہ روس یا چائنا. لیکن اس کے نارتھ میں کینیڈا جو ہے نا وہ چائنا کے ساتھ انوالو ہو گیا. تو یہاں پہ ایک بات سمجھ آتی ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ کا کوئی پرماننٹ فرینڈس, پرماننٹ گروپنگ نہیں ہے. یور انٹرسٹ از یور اونلی فرینڈ اینڈ دیٹ از ایٹرنل. تو یہاں پہ یہ ثابت ہوا ہے کہ باوجود اس کے کہ کینیڈینز اینڈ امریکن سیم سویلائزیشنل ہیریٹیج, وائٹنس جو ہے ایک یورپین ہیریٹیج ہے اور ڈیولپ ورلڈ ہے, سب کچھ ہے, نیبرنگ کنٹریز ہیں, ٹھیک ہے. ہسٹوریکلی ان کا ہمیشہ سے اچھا تعلق رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, لیکن ابھی تجارتی ڈائیورجنس شروع ہوگی. آگے یہ مزید بڑھے گی, آگے یہ اس حد تک بڑھے گی کہ ان کے درمیان کشیدگی ہوگی امریکیوں میں اور کینیڈینز میں, ٹیرف کی وار بھی بڑھے گی, اور اس کی وجہ سے پورا ایک جو مغرب اور نیٹو کا جو ایک وہ جو ایک اسٹرکچر ہے وہ بھی ڈسمینٹل ہونے کا خطرہ ہے. تو اینی ویز آئی ہوپ دیٹ ڈسکشن واز یوزفل. اپنا بہت خیال رکھیے. سی یو اراؤنڈ نیکسٹ ٹائم.